خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الانسان 360 مفصلا، ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں۔ علی کل مفصل منہا صدقہ، ان میں سے ہر ایک جوڑ پر ایک صدقہ ہے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزانہ صدقہ کرے، اور بہت بہتر ہوگا کہ بدن میں جتنے جوڑ ہیں ان تمام کے بدلے صدقہ کرے۔ بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جوڑ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ عظیم نعمتیں ہیں۔ یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارے بدن میں جوڑ نہ ہوتے تو ہم کیسے اٹھتے، کیسے بیٹھتے، کیسے چلتے پھرتے، کیسے کسی چیز کو پکڑتے۔ ہماری انگلیوں میں جوڑ ہے، ہماری کلائی پہ جوڑ ہے، کہنی میں جوڑ ہے، یہاں جوڑ ہے، اور اس طرح سے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اگر ایک جوڑ بھی کام کرنا بند کر دے تو اس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ کسی ایک جوڑ میں بھی تکلیف ہو تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ بعض جوڑ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا بند کر دیں تو انسان کا پورا بدن بیکار ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، پھر وہ چل پھر نہیں کر سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے بدن کے جوڑوں کی۔ ان جوڑوں کے ذریعے ہی گویا کہ انسان اپنے ضروری کاموں کو کر پاتا ہے۔ اگر یہ جوڑ کام کرنا بند کر دیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ صدقہ کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان روپے پیسے خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یا جو اللہ کے محتاج بندے ہیں ان پر خرچ کرے، یہ تو صدقہ ہے ہی، اور عظیم الشان صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقہ ہر ایک نیکی کا نام ہے، جو بھی نیکی ہے وہ صدقہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ ہر وہ کام جسے اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، جو بندہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔
چاہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے کرے، اپنے بدن کے ذریعے سے کرے، سب کچھ صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، کل معروف صدقہ۔ انسان جو بھی سچے دل سے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، تو وہ نیکی ہے، وہ صدقہ ہے۔ نیکی کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں، صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدق سے ہے، سچائی۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے یہاں اجر پانا، اور پورے اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا ہے، اللہ سے اجر چاہیے، تو اس لیے ہر نیکی کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، تو انسان یہ صدقہ کیسے ادا کرے؟ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ روزانہ ہر جوڑ کے بدلے میں مال خرچ کرے۔ اگر 1 روپیہ ہی ایک جوڑ کے بدلے میں اگر ہم مانتے ہیں تو روزانہ 360 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیچارہ غریب آدمی، مسکین آدمی کہاں سے خرچ کرے گا اتنا ایک دن میں؟ جو مالدار ہیں، جن کے پاس روپے پیسے ہیں، وہ خرچ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ روزانہ 360 روپیہ خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی محروم نہیں کیا ہے اس صدقے سے، وہ بھی اجر اور ثواب کما سکتا ہے، وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے روزانہ ہر جوڑ کے بدلے، اس لیے کہ ہر نیکی صدقہ ہے، کوئی بھی نیکی کر لے تو وہ صدقہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ تم میں سے ہر ایک کے بدن کے ہر جوڑ پر ہر صبح ایک صدقہ ہے، یعنی روزانہ ایک صدقہ ہے ہر جوڑ کے بدلے۔ کیسے یہ صدقہ ادا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٍ وَيُجْزِئُهُمَا رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ تم میں سے ہر ایک کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، اور یہ صدقہ اگر ادا کرنا ہے تو اس طرح سے بھی ادا کر سکتے ہو کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، یہ صدقہ ہے۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کے بدن کے ایک جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ہو گیا۔ کل تسبیح صدقہ، کتنی آسان نیکی ہے، بڑا سہل ہے یہ صدقہ کرنا، ہر انسان یہ صدقہ ادا کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اللہ ہر ظلم سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہنا چاہیے،
اور کوئی شمار نہیں کرنا چاہیے. جتنا چاہیں آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں روزانہ، اور جس حال میں بھی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ باوضو ہوں، ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہوں، مصلی پہ بیٹھے ہوں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہم انسان ہی اس میں پیچھے ہیں، ورنہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے حمد بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمہ ہم پڑھیں، بہت آسان ہے زبان پر، اور اللہ کو بہت محبوب اور پیارے ہیں. اور قیامت کے دن جب اعمال نیکیاں وزن کی جائیں گی تو یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت وزنی ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی سب سے آخری روایت ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ ہم کہیں گے تو اس کے بدلے میں جنت میں ایک پودا لگایا جائے گا ہمارے نام سے. بہت آسان ہے. سبحان اللہ کہیں اور آپ کے بدن کے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. 360 بار کہیں گے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. روزانہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. آگے فرمایا وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدْقَةٌ، ہر حمد صدقہ ہے. تحمید مطلب اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا. جیسے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام اچھی صفات اللہ کے لیے ہیں، تمام کمالات اللہ کے لیے ہیں. ہر طرح کی عظیم شان عالی اللہ کے لیے ہے. تو ایک طرف سبحان اللہ کہیں، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے. دوسری طرف الحمدللہ کہیں، اللہ ہر طرح کی تعریف والا ہے، ہر طرح کا کمال والا ہے. تو الحمدللہ کہنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور اس کے ذریعے سے بھی بدن کے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہوتا ہے. بہت عظیم نیکی ہے، اور یہ بھی بہت آسان ہے الحمدللہ کہنا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. ایک بار بولیں گے بدن کے ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. 360 بار اگر بولیں گے پورے دن بھر میں تو پورے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ کی حمد بیان کرنا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تحلیل صدقہ ہے. تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کو کہتے ہیں تحلیل. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو اسلام کا کلمہ ہے، جو توحید کا کلمہ ہے، جو جنت کی کنجی ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ، سب سے عظیم ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے عظیم الشان ذکر، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں کہنا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر کہنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں پڑھنا چاہیے یہ کلمہ. اس کے ذریعے سے صدقہ ادا ہوگا. ہر جوڑ کی طرف سے ہم صدقہ اگر 360 بار کہہ لیں لا الہ الا اللہ تو ادا ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں. اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو شاید ہی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے. نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اذان سنتے ہیں جواب دیتے ہیں تو آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھنا چاہیے، اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے. صدقہ ادا ہوگا، نیکی ادا ہوگی. لا الہ الا اللہ. آگے فرمایا وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تکبیر صدقہ ہے. یعنی تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہر اعتبار سے اللہ سب سے بڑا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاورفل ہے، سب سے طاقتور ہے. اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے
कुछ भी बाहर नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का भी हमें वजीफ़ा और विर्द करते रहना चाहिए, और इस तरह से नेकी जमा होगी और सदका अदा होगा जोड़ की तरफ से, बदन के जोड़ की तरफ से। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये चारों कलमे जो हैं बहुत आसान है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1 मिनट में पता नहीं हम कितनी बार इसको कह सकते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं मिलती है, और इन्हें मामूली नहीं समझना चाहिए, बहुत अजीमुशान नेकी हैं ये सब कलमे हैं, और अल्लाह के नज़दीक बड़ी अहमियत है इनकी, बड़ा अजर व सवाब है। मामूली और छोटा हमें इसको नहीं समझना चाहिए, ये छोटी नेकी नहीं है, मामूली नेकी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैआ, किसी भी नेकी को तुम मामूली मत समझो। पता नहीं अल्लाह को तुम्हारी कौन सी नेकी पसंद आ जाए, तुम्हारी कौन सी अदा पसंद आ जाए, और वही सबब बन जाए जन्नत में दाखिले का, जहन्नम से नजात का। किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए। एक ज़ानिया औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। बज़ाहिर लगता है कितनी मामूली नेकी है, एक जानवर, वो भी कुत्ता, उसको पानी पिला दिया, लेकिन अल्लाह को ये अदा उसकी इतनी पसंद आई कि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए, और इखलास अगर उसके अंदर होगा, नबी की सुन्नत की इत्तिबा होगी, अजर सवाब की उम्मीद होगी, तो अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर उसका अजर सवाब अता करता है। इसी तरह से किसी भी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए। छोटा गुनाह, मामूली गुनाह भी बसा औकात अल्लाह के गज़ब का सबब बन जाता है, लानत का सबब बन जाता है, जहन्नम में जाने का सबब बन जाता है। तो किसी भी गुनाह को भी मामूली नहीं समझना चाहिए। एक औरत थी, उसने एक बिल्ली को बांध कर रखा था, उसे खाना पीना नहीं देती थी, यहाँ तक वो बिल्ली मर गई। बज़ाहिर लगता है बड़ा गुनाह नहीं है, कबीरा गुनाह नहीं है, एक मामूली जानवर है बिल्ली, उसके साथ बदसलूकी की और उसकी वजह से वो जहन्नम में चली गई, नमाज रोज़ा उसके काम नहीं आया। तो मामूली गुनाह देखने में लगता है, लेकिन मामूली नहीं समझना चाहिए, पता नहीं उसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाए। तो ये जो 4 कलमे हैं ये बहुत अजीमुशान हैं, अजीम नेकी है, इनका एहतमाम करना चाहिए। इनके ज़रिए से हम सदका कर सकते हैं, नेकी कर सकते हैं। आगे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान किया है कि किस तरह से हम अपने बदन के जोड़ों का सदका कर सकते हैं, आगे भी है। और फिर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चीज़ बयान की है, एक ऐसा आसान नुस्खा बयान किया है कि अगर हम उस पर अमल कर लें तो सब की तरफ से काफ़ी होगा, सारी नेकियों की तरफ से वो कर लेंगे तो तमाम जोड़ों की तरफ से अदा हो जाएगा। वक्त नहीं है कि हम इस हदीस को मुकम्मल करें, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे जुमा में ये गुफ्तगू मुकम्मल की जाएगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को हर तरह की नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सदका करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला उन नेमतों को बरकरार रखे, उसमें और इजाफ़ा करे। और उसका एक तरीक़ा यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं होती, अमल के ज़रिए से शुक्र अदा होता है। अल्लाह के हुक्म पर अमल करके अल्लाह का शुक्र अदा होता है, नेकी करके और गुनाहों से बच के अल्लाह का शुक्र अदा होता है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और इसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत की बरकतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हवाले कर दे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।